Leave applications. Khwaja Shiraz Mahmood has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sanaullah Masti Khail Sahab has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sabeen Ghori has requested for grant of leave for 8th March. Is leave granted? Granted. Dr. Zulfikar Ali Bhatti has requested for grant of leave for 13th and 15th. Is leave granted? Granted. Amber Majid Khan has requested for grant of leave for 13th March to 12th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Aslam Guman has requested for grant of leave for 15th March. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi has requested for grant of leave from 15th March to 20th April. Is leave granted? Granted. Muhammad On Saklan has requested for grant of leave from 15th March to 18th March. Is leave granted? Granted. ہم آئٹم نمبر 3 پہ آ جائیں. فاتحہ جی شازیہ مری صاحبہ کا. بہت شکریہ سر. آج ویسے تو 15 مارچ ہے اور انٹرنیشنل ڈے ہے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ سر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سر میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان کے اندر ایک بار پھر غزہ میں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے. 21 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 150 جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا, اور جو اس وقت زخمی ہیں ان کی صحت اور شفا کے لیے دعا کرائی جائے. بہت شکریہ. جام کمال صاحب پلیز دعا کرا. یہ مائک کھولیں ڈوگر صاحب کا, عامر ڈوگر صاحب کا. عامر ڈوگر صاحب جی. اسپیکر صاحب, جو شازیہ مری صاحبہ نے کہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بے دردی سے وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور مسلم امہ خاموش ہے, تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بے گناہ جو شہداء ہیں ان کی فاتحہ خوانی کی جائے. جی جام کمال صاحب جی. جام کمال صاحب کا مائک جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا جائے. ایک اس پر سر جوائنٹ یہ اچھی تجویز ہے. جی اسد کیسر صاحب. اسد کیسر صاحب. اسد اور اس ہاؤس جی جی اس ہاؤس کا اس کے اوپر ایک جوائنٹ ریزولوشن آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. میرا خیال میں یہ لا منسٹر صاحب ذرا ریزولوشن ایک بنا لیں پلیز. جی جام صاحب دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آمین. جی آئٹم نمبر 3 سینیٹر اعظم نذیر تارر منسٹر فار لا جسٹس ٹو موو آئٹم نمبر 3. سر یہ کچھ آرڈیننسز لے کرنے ہیں ہاؤس کے سامنے تاکہ یہ تو ان کی ٹائم پورا ہو رہا تھا تاکہ یہ کمیٹیز میں جائیں. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان سارے آرڈیننسز میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. میں پہلے میں شاید مسئلہ ہی حل ہو جائے. پہلے بل ہے نا جی. شاید مسئلہ ہی حل ہو جائے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں پہلے آرڈیننس نہیں پہلے بل ہیں جی. انٹروڈکشن سر پہلے دونوں بل لے کر دیتا ہوں جی, پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں. Sir, I wish to introduce a bill further to amend the Civil Courts Ordinance 1962, the Civil Courts Amendment Bill 2024. CPC میں سر ہم نے کچھ amendments کی تھی. The bill further to amend Civil Court Ordinance 1962, Civil Courts Amendment Bill 2024 stands introduced. جی آپ بتانا چاہیں گے اس پہ. سر اس میں CPC میں ICT کے حوالے سے amendments کر دی تھی پارلیمنٹ نے. اب اس کو سنک کرنے کے لیے جو 1962 کا آرڈیننس ہے اس میں کچھ تجویز ہوئی تھی جو رولز کمیٹی ہے اس کی طرف سے بھی, تو یہ بل لے کر رہے ہیں. کمیٹی کو جائے گا, وہاں پہ جو ان پٹ دینی ہے ہاؤس کے معزز ممبران نے کمیٹی کے وہ آ جائے گا. جی یہ آرڈیننس نہیں ہے, اور یہ سر یہ دو بل آ رہے ہیں اسد صاحب. دوسرا آئٹم نمبر 4 سینیٹر اعظم نذیر تارر منسٹر فار لا جسٹس ٹو موو آئٹم نمبر 4. Sir, I wish to introduce a bill further to amend the Legal Aid and Justice Authority Act 2020, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024. A bill further to amend Legal Aid and Justice Authority Act 2022, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 5, ordinance to be laid. Ordinance کا ذرا آپ ایکسپلین بھی کر دیجیے گا. سر میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. سر ہم سینیٹر اعظم نذیر تار صاحب منسٹر فار لا ٹو موو آئٹم نمبر 5.
جناب اسپیکر ہم نے ان کی پہلے بات سن لیجیے. میں قادر بھائی تھوڑا بتا دوں پھر پہلے آپ بات جو سنیں گے تو کہیں گے پھر اس کے پوائنٹ آف آرڈر مطابق. ہوگا. جب لے ہو جائیں گے تو رہ کیا جائے؟ نہیں سر میں عرض کر دیتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہے دیں کیا. ذرا 1 منٹ مائک دیں. جی پٹیل صاحب. جی سر بہت شکریہ سر. جی سر نہیں سر وہ تو ماشاءاللہ ہمارے انتہائی قابل وزیر قانون نے, وہ تو میرے جواب کا سوال دے ہی دیں گے اور میرے بڑے بھائی ہیں. جی جی سر میرا ایک اپنا بحیثیت پارلیمنٹرین ایک خدشہ ہے کہ یہ سر ایسی کیا مجبوری ہو گئی ہے, کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر ایک منٹ سر میں بتا دیتا ہوں, آسان کر لیتا ہوں سر. مسئلہ. 3 دن کا نوٹس تو آپ کے رولز میں سر. جی وہ 3 دن کا نوٹس اس لیے نہیں چونکہ یہ آئی ایم ایف ریلیٹڈ ایشوز ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں جس میں کہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ ٹائملی نہ ہوئے, اور یہ اس کے بعد آرڈیننس ہیں, یہ قانون نہیں ہے. اور جب یہ آرڈیننس جائے گا اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا کہ قانون کے اوپر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کریں, کمیٹیز کو جائے. جی پٹیل صاحب. پھر میں بیٹھ جاتا ہوں سر. ٹھیک ہے سر. یہ آئی ایم ایف تو اب نعوذ باللہ ایک عجیب, میں رولز وہ سسپینڈ نہ کرتا اگر یہ نہ ہوتا. سر وہی میں یہی تقاضا کرتا تھا, میں سمجھتا تھا, ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا آپ کے کنڈکٹ سے. سر ایک تو یہ ایمرجنسی میں لائے گئے, اب ایک دن میں ہم 15 منٹ میں 7 آرڈیننس تو پڑھ نہیں سکتے. لیکن چل سر آپ کہتے ہیں کہ ملک کا وسیع تر مفاد میں, لیکن سر یہ سارے آرڈیننس نگراں حکومت نے بنائے, اور نگراں حکومت نے میرے خیال سے اور میری تناظر میں اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کے بہت سارے کام کیے. تو ہمیں سندھ گورنمنٹ کا ماڈل فالو کرنا چاہیے. نگراں حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ان پہ آپ سر ایک کمیٹی بنائیں, ان کو ریویو کریں, دیکھیں کہ نگراں حکومت کے وہ دائرہ کار میں چیزیں آتی تھی جو وہ کر گزرے یا انہوں نے اپنے تجاوز کیا اپنے مینڈیٹ سے. سر یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جی آپ میں سے کون بات کرنا چاہیں؟ جی کھولے مائک. عمر ایوب صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر ابھی یہ آرڈیننسز ہمارے سارے آپ نے یہاں پہ ٹیبل کی ہیں. سر ہم بھی یہ فائنانس کا پورٹ فولیو منسٹر آف سٹیٹ رہا, یہاں پہ بجٹس پیش کی ہیں, اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں سر, انرجی منسٹر پاور اینڈ پیٹرولیم الحمدللہ رہا ہوں. سر یہ جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے کہ ایک دم آرڈیننسز آ رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہے, فائنینشیل امپیکٹ ہے, نہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم لوگ سٹڈی کر سکتے ہیں. یا تو ساروں سے سر یہاں پہ وہ انگوٹھا پیڈ رکھیں, انک پیڈ رکھیں, انگوٹھا لگوانا ہے تو وہ تو بات ٹھیک ہے, یا ٹیکن ایز ریڈ کرنا ہے کر لیں, پر سر دس از نو وے ٹو رن اے گورنمنٹ. ہم لوگ یہ آرڈیننسز ایز از ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمیں کیا معلوم سر, ہم لوگ اپوزیشن کے ممبران ہیں یہاں پہ, ہم لاکھوں ووٹ, کروڑوں ووٹ, 3 کروڑ لوگوں نے ہماری پارٹی کو ووٹ دی ہے. سر ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ تو فارم 147 والی گورنمنٹ ہے. ہمیں کیا معلوم ان کو کیا انہوں نے ملک آدھا بیچ دیا ہوگا, ہمیں تو بلال ورکا بلال کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے باقی کے ساتھ ہو رہا ہے سر, ری کاؤنٹنگ پہ ری کاؤنٹنگ کوئی تک نہیں بنتی. یہ الیکشن کمشنر جو ہے اس کو گورنمنٹ کینیڈا پہ پاکستان میں آیا ہوا ہے, تو اجلت میں یہ آرڈیننس جو ہے ان کی ہم توسیع مانگ رہے ہیں پارلیمنٹ سے. محترم پارلیمنٹ کو جو ہے اس کی توقیر اسی چیز میں ہے کہ ملک کا نظام جو ہے ان آرڈیننس کے ذریعے نہ چلایا جائے, اور یہ جو ہم نے روٹین بنا لی ہوئی ہے آرڈیننس کی توسیع کرنا, اس کو روٹین کا حصہ اس پارلیمنٹ کا نہ بنایا جائے. میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان آرڈیننس کو آپ باقاعدہ پراپر بل کی صورت میں لائیں اور پھر کمیٹیوں میں اس پر ڈسکشن کی جائے, نہ کہ اس کو آپ ان آرڈیننس کی صورت میں لا کر اس کی توسیع کر کے
اس کے اوپر جو ہے اس کو کمیٹیوں میں بھجوائیں. تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. جی اعظم صاحب آئٹم نمبر 5 موو کیجئے. سر میں ایکسپلین میں آپ موو کیجئے, میں آرڈیننس کو سٹینڈ لیٹ کہوں گا, اس کے بعد آپ پھر ذرا ایکسپلین کر دیں آنریبل ممبر. جی سر میں اس کے بعد سر I wish to lay before the National Assembly the following ordinances as required by clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. One پہ ہے جی پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن امینڈمنٹ آرڈیننس 2023 نمبر 2 of 2023. Number 2 ہے سر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن امینڈمنٹ آرڈیننس 2023, that is number 3 of 2023. The Pakistan Postal Services Management Board Amendment Ordinance 2023 number 4 of 2023 sir. The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023 number 5 of 2023. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023 number 6 of 2023. The Privatization Commission Amendment Ordinance 2023 number 7 of 2023. And the Establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Ordinance 2023, Ordinance number 8 of 2023. Sir, ye 7 ordinances. said ordinances stand late. اب ذرا kindly اب 6 اور 7 بھی کر دیں, پھر اس کے بعد آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. میں نے کر دی ہے سر پرائیویٹائزیشن کمیشن کا. اچھا آئٹم نمبر 6 and 7 جی. Minister of Law to move item number 6. میں ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دوں. جی. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 170A of said rules regarding 3 days notice to move resolution for extension of following ordinances may be suspended, sir. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 170 of the said rule regarding 3 days notice to remove resolution for extension of following ordinances may be suspended. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Minister for Law to move item number 7. Sir, I wish to move the resolution that National Assembly resolves to extend the following ordinances. ایک منٹ ہے. اچھا ایک سیکنڈ ہے, تشریف رکھیں. اوکے, کاؤنٹ بھی میڈ. آپ کاؤنٹ بھی میڈ. جی کہہ دیا کاؤنٹ بھی میڈ. جی کاؤنٹ بھی میڈ. پہلے all those in favor of it آئے, وہ ذرا کھڑے ہو جائیں تاکہ کاؤنٹ ہو جائے. ان کو کاؤنٹ نہ کیجیے گا, آپ بیٹھ جائیں, کاؤنٹ ہو جائیں گے.
जी तशरीफ रखें. Those who are against this, kindly rise in your seats, please. Kindly tashrif rakhein. 130 rose in favor of the motion, 63 members rose against the motion. So the motion is adopted. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 7. नहीं अब point of order नहीं, पहले business लेंगे फिर point. नहीं कोई point of order नहीं, ये हो गया. Legislative business हो रहा है सर, ये interrupt कर रहे हैं. करें, move करें. I wish to move the resolution that National Assembly resolved to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from the dates mentioned against each under proviso subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, Pakistan Postal Services Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, the National Highway Authority Amendment Ordinance for a further period of 120 days with effect from 29th of March 2024, the Criminal Law Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 11/4/2024, the Privatization Commission Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 11th of April 2024, and establishment of Telecommunication Appellate Tribunal Ordinance 2023 for a further period of 120 days with effect from 20th of April 2024. Janab Speaker. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from the dates mentioned against each proviso to sub-para 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 2023 for a further period of 120 days with effect 29/3. जी नवीद कमर साहब बोलिए। सब पुट करने से पहले आप काइंडली हमारा व्यू पॉइंट तो सुन रहे हैं ना? मैं कैसे व्यू पॉइंट, आप ना नजर आ रहे थे ना आवाज आ रही थी आपकी। अभी तो सामने अगर वहां फेंक दिया तो क्या करेंगे? सर मेरी गुजारिश ये है कि वी ऑल्सो हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट द वे दिस होल the ordinances are being presented, and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें. सो मेरी गुजारिश है कि लॉ मिनिस्टर साहब जी आप बात करें. लॉ मिनिस्टर साहब उनका व्यू पॉइंट आ चुका है, आप अपनी बात कीजिए. अगर हमें ये अश्योरेंस देंगे कि ये इन
form to theek hai, lekin implementation mein they will not go ahead with it till such time that the assembly committees as well as the house has gone through the bills and seen that they are in accordance with the wishes of the people of Pakistan, which is expressed by this assembly. I totally agree with your contention. जी law minister साहब, नहीं मैंने दे चुका हूँ बहुत. सुन लें, पहली बात सर ये है कि जनाब नवीद कमर साहब ने सही कहा कि ऑर्डिनेंसेस में हमेशा एहतियात का दामन जो है वो साथ रखना चाहिए. ये प्रीवियस रजीम में आए. पहली बात तो ये है कि ये सारे ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स की गई हैं जो हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एक्ट 2023 इस पार्लियामेंट ने जनवरी 2023 में पास किया था. उसमें SCCP लॉज, कंपनीज लॉज और कुछ मॉनेटरी इदारों का कहना था कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं उस पे हुकूमत का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए. ये अगर कागज आप लोग बार-बार फेंकते रहे ना उस पे बहुत ज्यादा I might be forced to take disciplinary action. तो प्लीज इसको बस करें. उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था कि बोर्ड्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए. दूसरा बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद हमें ये हदायत की है कि हमारे जो जितने इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेनी बेंचेस पे उनके नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए और जनाब स्पीकर साहब उसको फैसिलिटेट कर देंगे फंक्शनिंग के लिए ताकि जो लेजिस्लेटिव अफेयर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी इनपुट शामिल होगी और उसके बाद उसको आगे. आखिरी बात ये कि क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस की फॉर्म में हैं, the moment these has been laid before this honorable house and have been extended, they have been converted into bills. Now these bills are to be referred to the committees by the house. Committees are extended arm of this honorable house. Committees में सारी जमातों की बशमूल ऑपोजिशन की नुमाइंदगी होगी. अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मुआशरत के पहिए को चलाने के लिए मददगार हैं तो जरूर भी अपना रवैया लगाने से मुल्क नहीं चलेगा. आपको अपने दामन में भी अपने गिरेबान में भी देखिए. IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा. ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको. 25 करोड़ अवाम का सोचे. आप दो बातें जनाब स्पीकर, ये सारे वो लॉज हैं जो सिर्फ हम सिंक कर रहे हैं 2023 के SCO एक्ट के साथ. जहां पे एतराज होगा इस हाउस के सामने आएगा वोटिंग के लिए. जो चीजें गैर मुनासिब होंगी हम खुद विड्रॉ करेंगे उनको. जी असद कैसर साहब, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं. ये रवायती ट्रेडिशन था. शहबाज शरीफ साहब 10-10 घंटे 2-2 घंटे तकरीर करते थे. अगर अपोजिशन लीडर जिसके पास सबसे बड़ा मैंडेट है, अभी तक ऑपोजिशन लीडर नहीं हुए. अभी तक ऑपोजिशन लीडर नहीं हुए. सारा पहुंचिए इसलिए जी वो जब हो रही है उसकी स्क्रूटनी हो रही है. दूसरी मैं नवीद कमर साहब, आपको याद है कि आपने इस फ्लोर पे बात की थी कि जो भी होगा हम रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे, रूल्स के मुताबिक चलेंगे. आज ये क्या हो रहा है? ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं. इसको कुछ पता नहीं है. कोई एडवांस में आपने कहा कि उसका टाइम देना होता है. इस तरह जो नहीं ये बिल लेके आते हैं, ये मजम्मत करते हैं. मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपोजिशन लीडर को टाइम दे. जी अब आ जाए जी. I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from dates mentioned against each under provision of sub 2 of para A clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Ordinance 2023 number 2 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/24. The Pakistan National Shipping Corporation Amendment Ordinance 2023 of 23 for a further period of 120 days with effect for 29/3/2004. The Pakistan Postal Service Management Board Amendment Ordinance 2023 for a further period of 120 days 4 of 23 with effect for 29/3/24.
The National Highway Authority Amendment Ordinance 2023, 5 of 23, 29, 3, 24. The Criminal Law Amendment Ordinance 2023, 6 of 23 for a further period of 120 days with effect from 11/4/24. The Privatization Commission Amendment Ordinance 23, 7 of 23 for a further period of 120 days, 11/4/2024. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. The establishment of Telecommunications Appellate Tribunal 2023, 8 of 23 for a further period of 120 days with effect for 20/4/2024. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी उमर अयूब साहब आप बात करना चाह रहे थे. जी उमर अयूब साहब आप बात करना. जनाब स्पीकर शुक्रिया. जनाब स्पीकर सबसे पहले मैं अपने ऑपोजिशन के साथियों की तरफ से यहाँ पे बहुत सख्त एहतजाज फ्लोर ऑफ द हाउस और तारीख में ये रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को आपने जिस वक्त ये ऑर्डिनेंसेस ले हुए और उस पे आपने हमें टाइम नहीं दिया, ये बुलडोज हुआ है, इस पे हम लोग एहतजाज यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड आपको सामने कर दे आप इन्हीं ऑर्डिनेंस पे तीसरी दफा बात कर रहे हैं. सर मैं इसमें नहीं, ये जिस वक्त हो रही थी बात सर हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं. नंबर एक. नंबर दो चीज सर, यहां पे जनाब स्पीकर आप ये कहते हैं कि जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ना हुआ तो आसमान नीचे आ जाएगा और जमीन जो है वो उल्टी हो जाएगी. ऑर्डिनेंसेस हैं क्या? ऑर्डिनेंसेस हैं सर. एक ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड ऑर्डिनेंस 2002, उस पे ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं सर. उस पे एक आप देखें रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ये एक एक नुक्ता एक एक लफ्ज कानून का उसकी इंपॉर्टेंस होती है. ये इसको कहते हैं सर मिसचिफ इन द लॉ. वो मिसचिफ इन द लॉ यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है? क्या इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है? मुझे बता दें सर. मैं ओपन चैलेंज और ऑन ओथ हलफ लेके, ये ऊपर हलफ है, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सर, मुझे ऑन ओथ बता दें किसी ने ये पढ़ा हो. मैंने नहीं पढ़ा सर, हमें तो यहां पे ये दिया गया है. नंबर एक, यहां पे सर इस पे आप सेक्शन 5 को पढ़ें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 28 ऑर्डिनेंस ऑफ 2002. इसका 28 मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मिसचिफ इन द लॉ, जो कि आप समझें कि ट्रैप डोर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए आसानियां क्या, अपने लिए खांचे बनाने के लिए. यहां पे आप पढ़ें सर,
as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary kya cheezein hongi, wo difficulty kaun tayin karega? Kisi standing committee mein khawatino zaat aap logon ne padha hai, Raja Ashraf sahab aapne ye padha hai, yahan pe Khurshid sahab jo hai, Khurshid Shah sahab kya aapne padha hai? And the answer is no. یہ تہخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر یہ کس کی کہنے پہ؟ دوسرا آ جائیں جناب اسپیکر، یہاں پہ آپ نیشنل شپنگ کارپوریشن پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی ترامیم آ رہی ہیں جناب اسپیکر، یہاں پہ نیشنل شپنگ میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں، اس کو کون سی سٹینڈنگ کمیٹی نے پڑھا ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر یہاں پہ آ جاتا ہے، یہاں پہ سیکشن 40 میں آپ ریموول آف ڈیفیکلٹیز، میں پھر وہاں پہ لا رہا ہوں، یہ بحری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے ریٹس وہاں پہ فکس ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے ٹورز لگ رہے ہوتے ہیں، جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں بحری جہاز، وہاں پہ سر آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. وہی بات میں پوچھوں گا جناب اسپیکر، اس چیز کا وہ نیسیسری کی ڈیفینیشن ہمیں بتا دیں، کیا آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے کیا؟ یہ پٹیل صاحب کہہ رہے نہیں پڑھا سر۔ یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ ڈیفیکلٹی کون ہے، اس کی کیا کون تعین کرے گا؟ وہاں پہ آپ خانچے کھول رہے ہیں، وہاں پہ کرپشن کا انبار لگے گا، اور یہاں پہ ہمارے ممبرز کو ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو چھوڑے سر، یہ مسلم لیگ نون والوں کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں۔ آگے آ جائیں جناب اسپیکر، آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں، اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، روڈز بنتی ہیں، نیشنل ہائی ویز بنتے ہیں، اس پہ یہ سارے کے سارے امینڈمنٹس۔ جناب اسپیکر آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے، یہ قانون ہمارے پاس ماہرین قانون بیٹھے ہیں، ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ، اس کے آرڈیننسز، اس کا سٹڈی کرنا، اس کا فائنینشل امپیکٹ کیا کرنا۔ آپ اپنے ٹھیکیدار کو اگین یہ بات جس وقت میں ابھی اس کو چیک کر رہا ہوں سر، بار بار ایک چیز آ رہی ہے، یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں ریموول آف ڈیفیکلٹی، پوسٹل سروسز میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب اسپیکر، پیج نمبر 9، ریموول آف ڈیفیکلٹیز، اگین as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. As may be necessary کا تعین کس نے کیا؟ ان مشکلات کا ڈیفیکلٹی کا تعین کون کرے گا؟ ہمیں بتا دیا جائے، ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں، پیچھے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا، اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ قرضوئی ہیں، اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں، پیچھے رہے گا کیا؟ پہلے بھی ہوتا جائے ابھی بھی۔ پھر آ جائیں جناب اسپیکر آپ، امینڈمنٹ فار دا پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس۔ سر ہمیں کیا معلوم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اثاثے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں، ایک ایک لفظ اربوں خربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ جناب اسپیکر۔ یہاں پہ یہ بات آ رہا ہے، اپیلیٹ ٹرائیبیونل کی بارے میں آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ آ رہے ہیں جناب اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز، اس پہ ہمیں کیا معلوم، ہمیں اپریز کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن، کس کا امپیکٹ؟ یہ نوید قمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیویٹائزیشن منسٹر، ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ will Naveed Kamar صاحب be able to stand behind these amendments؟ کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے؟ سر اس کا امپیکٹ فائنینشل ہے، میں جواب لیتا ہوں، اسے آپ فکر نہ کریں، اربوں کا نہیں ہے، خربوں کا ہے۔ یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا، میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر کی ڈیفینیشن یہاں سے پڑھ لیجئے۔ جی سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈیننس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آرڈیننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں، ہم لوگ آن ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو جی منسٹر صاحب میں 2 چیزوں کی گزارش کروں گا، نہیں اب میں نے کوئی پوائنٹ نمبر 1
یہ جتنے آرڈیننسز ہیں یہ آپ اسمبلی میں لائیں گے, کمیٹیوں کو بھیجیں گے, پاس کریں گے یا ویسے ہی کر دیں گے؟ ایک یہ سوال بھی ہے. دوسرا مسچف ان لا کا بھی, ذرا مسچف ان لا انہوں نے کہا ہے, وہ کیا ذرا مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, ذرا وہ بھی ایکسپلین کریں. لا منسٹر کا مائک کھولیں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو قانون دان ہیں, میرا خیال ہے کہ اور ایوب صاحب بھی شاید پریکٹس کرتے رہے ہیں. عمر ایوب صاحب, مجھے نہیں معلوم پروفیشن کیا ہے ان کا, میری تھوڑی سی علمی کام مائیگی ہے. ریموول آف ڈیفیکلٹیز اگر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بطور وکیل کہوں تو گور صاحب مجھے بتا دے کہ کون سا ایسا قانون ہے جس میں یہ کلوز نہیں ہوتی. بورڈز کو سر, بورڈز کو سٹیٹ نے جکڑا ہوا تھا, گورنمنٹ نے بورڈز کو اٹانومی دی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایفیکٹولی کام کریں اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے. میرے فاضل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے. میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں, جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا غرق کیا, اب وہ آگے نہیں چلنے دے رہے. خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے, بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے. پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسری بات جناب اسپیکر, آپ نے فرمایا یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کو. میری استدعا آپ سے یہ ہوگی کہ انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پہ یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے, کیونکہ ابھی تک جناب اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان کے لیگل سٹیٹس کا ہی تعین نہیں ہوا. اور کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی 5 ججز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں, آپ گھر جائیں, آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ بتائیں کہ وہ 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گئے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا, جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو پلیز بات کرنے سے پہلے اسے دیکھ لیا کریں. یہ بل جا رہے ہیں, یہ کمیٹیز میں جائیں گے, یہ آئین پاکستان کے تابع اپنا لیگل سٹیٹس اسٹیبلش کریں کہ ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. اس کے بعد یہ اپنے حصے کے مطابق کمیٹیز میں جائیں گے اور پھر یہ بل واپس آئیں گے. میں نے نوید قمر صاحب کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ تمام حلیف جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کریں گی, کسی لیجسلیٹو بزنس کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا. اور میں یہ درخواست کروں گا اپوزیشن سے بھی کہ ملک سب کا ہے, ریاست سب کی ہے. خدا کے لیے ملک کو چلانے کے لیے, معیشت کو چلانے کے لیے, غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا رول پلے کریں, ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں. میں ایک چیز ذرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن کا کلوز 3 پڑھ لیں. An ordinance laid before National Assembly under sub-para 1 of para A of clause 2 shall be deemed to be bill introduced in the National Assembly. اس کا B ہے, an ordinance laid before both houses under sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was laid. جی خورشید شاہ صاحب. Mr. Speaker, میں جی پلیز ڈونٹ ٹیل می واٹ ٹو ڈو, آئی نو واٹ ٹو ڈو. جی خورشید شاہ صاحب. مسٹر اسپیکر, میں ایگری کر رہا ہوں اپوزیشن کے ساتھ کہ آرڈیننس پہ حکومتیں نہیں چلتی. جی یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تحت لیجسلیشن ہونی چاہیے. مگر ایک اور مطالبہ ضرور کروں گا, وہ یہ ہے کہ 2008 سے 13, 13 سے 18, 18 سے 22 تک ریکارڈ نکالا جائے. ان تینوں ادوار میں آرڈیننس کس دور میں سب سے زیادہ ہے, یہ ضرور کریں. جی نکال لیتے ہیں. اب غازہ کا ریزولوشن, غازہ کے اوپر آ جائیے جی. غازہ کا ریزولوشن نہیں, ابھی نہیں دوں گا میں نے آپ لوگوں کو 3 دفعہ, ان کو 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کو دے دیا. نہیں پلیز غازہ کا پڑھیں جی. شازیہ مری صاحبہ کا مائک کھولیں. سر آئی وش ٹو موو, یہ غازہ کا ریزولوشن ہے, آپ لوگوں نے سائن کیا ہے. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, 2007,
that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. So motion moved. Okay. Nahi, ठहर, now put the motion to the House. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. آپ لوگ غزہ کے لیے نو کر رہے ہیں. میں پھر سے موشن پٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ. نو کی عادت جب پڑ جائے نا تو پھر انسان کے نو, ہم بھی جب ادھر بیٹھتے تھے نو ہی کہتے تھے. All those in favor of the motion may say aye. شکر الحمدللہ. All those against it may say no. بھائی ہم نوٹ کر لیا, جس نے نو کہا ہم لکھ لیں گے کہ غزہ کی انہوں نے ریزولوشن پہ نہ کہا ہے. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted almost unanimously. جی اب موو کیجئے. Speaker Saab, I would like to inform that all political parties in this House today have signed this resolution. This House recognizes this day as the International Day to Combat Islamophobia, reiterates that Islam is a religion of peace, tolerance and acceptance, categorically condemns Israel's war on Palestine, where the latest attack cost 21 lives of Palestinians standing in the line for aid during the holy month of Ramzan, denounces the continued Israeli aggression which has led to the loss of over 30,000 lives since October 7th, 2023, calls upon the federal government to play a more proactive role in pushing the international community to enforce a ceasefire. Thank you, sir. Now I put the resolution to the House. The question is that resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think نہ کر رہے ہیں آپ. I think the ayes have it. خدا کا واسطہ ہے اس کو تو unanimous رہنے دیں. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. جی گوہر صاحب. Thank you جناب اسپیکر. پہلے تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا تھا جناب اسپیکر کہ انہوں نے جلدی سے کیا ہے. جو آرڈیننس میں آئٹم نمبر 7 آپ دیکھیں گے وہ ہمارے ٹیبلوں پہ نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کے ٹیبل پہ بھی نہیں ہوگا جو ٹیلی کمیونیکیشن ایپلیٹ ہے. سیکنڈ جناب اسپیکر, میں حضور موصوف صاحب کی توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں میں اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں. ہم ان کو یاد دلاتے ہیں اپنے لیڈر. اگر کوئی ایسا لفظ ہے جناب اسپیکر, اگر کوئی ایسا لفظ ہے میں دیکھ لوں گا, ایکسپنج بھی کر دوں گا. جی مائک آن کر دیں مائک. جناب اسپیکر, اس کو میں اپنے لیڈر کی بات یاد کراتا ہوں. یہ ایک مرتبہ بتا دے کبھی کلبوشن یادو کا نام لیا آپ کے لیڈر نے؟ اختیار انہیں دیا گیا ہے. میرے فاضل ایفیکٹولی کام کریں اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے. میرے فاضل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے. میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو ایفیکٹولی کام کریں اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے. میرے فاضل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے. میں جناب اسپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں, جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا غرق کیا, اب وہ آگے نہیں چلنے دے رہے. خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے, بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے. پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسری بات جناب اسپیکر آپ نے فرمایا یہ آج بلوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں.
اور یہ جا رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹیز کو. میری استدعا آپ سے یہ ہوگی کہ انہیں کہیے کہ یہ قانونی طور پہ یہ بتائیں کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے, کیونکہ ابھی تک جناب اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں ان کے لیگل سٹیٹس کا ہی تعین نہیں ہوا, اور کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی 5 ججز نے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیں, آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ بتائیں کہ وہ 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گئے جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا, جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو پلیز بات کرنے سے پہلے اسے دیکھ لیا کریں. یہ بل جا رہے ہیں, یہ کمیٹیز میں جائیں گے, یہ آئین پاکستان کے تابع اپنا لیگل سٹیٹس اسٹیبلش کریں کہ ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. اس کے بعد یہ اپنے حصے کے مطابق کمیٹیز میں جائیں گے اور پھر یہ بل واپس آئیں گے. میں نے نوید قمر صاحب کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ تمام حلیف جماعتیں اپنے نمائندے مقرر کریں گی, کسی لیجسلیٹو بزنس کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا. اور میں یہ درخواست کروں گا اپوزیشن سے بھی کہ ملک سب کا ہے, ریاست سب کی ہے. خدا کے لیے ملک کو چلانے کے لیے, معیشت کو چلانے کے لیے, غریب آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ بھی اپنا رول پلے کریں, ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں. میں ایک چیز ذرا پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن کا کلوز 3 پڑھ لیں. An ordinance laid before National Assembly under sub-para 1 of para A of clause 2 shall be deemed to be bill introduced in the National Assembly. اس کا B ہے, an ordinance laid before both houses under sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was laid. جی خورشید شاہ صاحب. Mr. Speaker, میں جی پلیز ڈونٹ ٹیل می واٹ ٹو ڈو. اتھارٹیز کے اگر اس ٹائم پیریڈ کو شارٹن کیا جائے یا اس کو ہم مانیٹر 1 ہفتے تک 2 ہفتے تک ویسے ہی کر رہے ہیں, اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس میں اگر اس کی اسکیلیشن بہت نہیں آتی, then this can be reviewed and can be eased also. Thank you. جی نوید قمر صاحب ایک کوشچن کیجئے. Sir, obviously it is a sad situation کہ بیچارہ ایگریکلچرسٹ جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے کہ کسی انڈسٹری کو یہ نہیں کبھی کہتے کہ جی آپ کے پروڈکٹس مہنگے ہو گئے تو ہم آپ کا ایکسپورٹ بین کرتے ہیں, لیکن فارمر کی ہر چیز کو بین کر سکتے ہیں. یہ اس ملک کا ڈیلیما ہے جس کی وجہ سے آج ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی لو ہے, اور ہم ایک طرف تو بات کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر گروتھ جو ہے وہ ایگریکلچر کے تھرو آئے گا, لیکن دوسری طرف ایگریکلچر کو جو ہے ہم سپریس بھی کرتے ہیں, which is a very sad thing. My first question, sir, only one question. First part of my question is, can you please tell us the exact date by which this whole decision will be reviewed and reversed? And secondly, Jam sahab, please. And secondly, what do we do to make sure that the export markets that we had secured earlier because of these knee-jerk reactions will not now be lost? Please give us specific answers. Ji, Jam Kamal sahab. Ji, Naveed Saab, definitely I agree with the concerns that he has, being in Sindh farmers and Balochistan ke farmers اور پنجاب کے بھی farmers ہیں جو انینز اینڈ بناناز کے حوالے سے ایکسپورٹ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈیفینیٹلی کچھ ایسے بڑے کنسرنز بھی نکل آتے ہیں جو خاص کر رمضان اورینٹڈ تھے. ادروائز دس ڈیسیجن وڈ ہیو ناٹ بین ٹیکن, بٹ ادروائز ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اسپیسیفک ٹو رمضان شریف, اینڈ لائک آئی سیڈ the matter would be again taken up with the higher authorities, like because it's a cabinet decision, and we'll take it up again inshallah and we'll discuss it further. اور آئی ایم ویری مچ شیور کہ اس کا اتنا بڑا پرابلم نہیں اسی لیے آئے گا کیونکہ ایکسپورٹ جو کمپنیز ہیں جن کی ایسوسیشن ہے جو بیسکلی ڈیل اسی کام کے اندر کرتی ہے, جو اس پروڈکٹ کو باہر بیچتی ہے, انہوں نے بھی اپنا ایک کنسنسس اور ایک اپنی جو ہمارے ساتھ ہم آئنگی اس میں دکھائی ہے. تو انشاءاللہ we'll definitely look into it again in this coming week, and we'll inshallah come up with a solution تاکہ اس کے اندر کوئی hue and cry further farmers کے لیے price escalation یا reduction میں نہ ہو. جی خورشید شاہ صاحب, سید خورشید شاہ صاحب نہیں ہے, شازیہ مری صاحبہ.
बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. इसके दो पहलू हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने दो अहम बातें की हैं इसके जवाब में कि प्राइस एस्केलेशन और इन्फ्लेशन ड्यूरिंग रमज़ान. आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर कि क्या उन्होंने इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो असेस की है. अगर वो ये कहते हैं, और मैं अग्री करती हूँ कि रमज़ान में जो खाने पीने की अशिया बिलखुसूस जो स्टेपल आइटम्स हैं उनकी कम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन एक्सपोर्ट भी एक साइड है जिसको देखने की ज़रूरत है. लोग एलसीज खुलवा लेते हैं, लोगों का नुकसान होता है, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो भी एट स्टेक होती है. तो ये भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो माई क्वेश्चन इज, द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन वुड बी कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को असेस किया गया है, और अगर ये किया गया है तो क्या ये बता सकते हैं कि अगर हमें एक तरफ लॉस है एक्सपोर्ट में, तो जिस मकसद से ये कदम उठाया गया यानी टू एड्रेस द इन्फ्लेशन, उसमें क्या बेहतरी आई है, नंबर्स में क्या बेहतरी आई है, वो मिनिस्टर साहब बता दें. जी जाम कमाल साहब. Madam rightly said, the opportunity cost definitely has an effect whether export से या local market में है. Like मैं repeat करूँगा कि सबसे बड़ा indication तो उन्हीं इदारों की तरफ से होगा जो उसको export करते हैं. And obviously अगर export association खुद इस बारे में हमें खुद suggest कर रही है कि if there is a temporary ban till the month of Ramadan and it will not affect प्राइस इंडिकेशंस में जो हमारी अनियन की ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट है डेफिनेटली, लेकिन वो ईयरली उसको बेसिस पे जब हम देखते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रमज़ान देयर इज़ अ वेरी बिग कंजम्पशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट विद इन पाकिस्तान ऑल्सो. सो इट्स ऑल अबाउट डेफिनेटली अ बाइंग मार्केट एंड अ सेलिंग मार्केट ऑल्सो. सो कीपिंग दैट इन फैक्ट द नंबर्स जिनकी इंडिकेशन आप कर रहे हैं, तो लोकल मार्केट में वो इंडिकेटर्स भी बहुत बढ़ रहे थे. ठीक है, a very specific market oriented exporters जो export करते हैं उनको तो अपनी price escalation में अच्छी price मिल जाएगी, but at the same time अगर आप 99% of the population को देखें जो इनकी consumption in products में है, अगर वो price index बहुत high चला जाता है और उसकी वजह से न सिर्फ कहीं और बल्कि पूरे मुल्क में एक ह्यू एंड क्राई पैदा होगा, तो डेफिनेटली बाद में एक रेजोल्यूशन को हम खुद ही लाते कि इसको जी टेम्परेरी रमज़ान के लिए बैन किया जाता. सो कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन माइंड एंड टू द टाइम लिमिटेशन वी हैव राइट नाउ बिकॉज वी कुड हैव बीन वेरी एक्सटेंसिव इन दिस आल्सो. जी थैंक यू. आलिया कामरान साहबा, आपका कॉल अटेंशन था, इसको हम नेक्स्ट रोटा डे पे ले जाएंगे, वक्त नहीं है नमाज की वजह से. In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on 29 February 2024 on the conclusion of the business signed by the President of Pakistan.